السلام علیکم گائز، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ اس کہانی کا موضوع ہے مطلبی دوست کا ذکر ہے۔ ایک گاؤں میں دو دوست رہتے تھے۔ وہ دونوں محنت مزدوری کر کے اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ ایک دن انہیں کام کے لیے دوسرے گاؤں جانا پڑا۔ چنانچہ دونوں دوست اکٹھے سفر پر پیدل روانہ ہو گئے۔ انہوں نے کافی لمبا سفر طے کر لیا۔ دوپہر کا وقت ہو گیا تھا۔ اب دونوں دوست چلتے چلتے تھک گئے تھے۔ انہوں نے کچھ دیر آرام کرنے کا ارادہ کیا اور ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ کر آرام کرنے لگے کہ ان میں سے ایک کی نظر دور گری ایک تھیلی پر پڑی۔ وہ چپکے سے اٹھا اور تھیلی اٹھا لی۔ جب اس نے تھیلی کھولی تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ تھیلی میں اشرفیاں موجود تھیں۔ اشرفیاں پا کر اس نے اپنے دوست سے کہا، دیکھو مجھے اشرفیاں ملی ہیں۔ میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ مجھے ڈھیر ساری دولت مل گئی۔ لگتا ہے قدرت مجھ پر مہربان ہے۔ اب میرے دن بدل جائیں گے۔ کماتا تو کبھی اتنی دولت جمع نہ کر سکتا۔ دوسرا دوست اس کی خود غرضی پر حیران رہ گیا۔ اسے اپنے دوست سے اس بات کی امید نہ تھی۔ اس نے کہا، اشرفیاں ملتے ہی تمہارا رویہ بدل گیا ہے۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم دونوں کو اشرفیاں ملی؟ ہم دونوں دوست ہیں، اکٹھے سفر کر رہے ہیں، اس لیے ان اشرفیوں پر ہم دونوں کا برابر کا حق ہے۔ اس کی بات کو نظر انداز کر دیا اور اترا کر کہنے لگا، ہرگز نہیں، اس تھیلی پر صرف میرا حق ہے۔ ہم دونوں دوست سفر ضرور کر رہے تھے، لیکن یہ اشرفیاں تو میرے مقدر میں تھیں، اس لیے یہ تھیلی صرف مجھے ملی ہے۔ تم اس تھیلی پر حق نہ جتاؤ۔ دوسرا دوست بضد رہا، تھیلی پر ان دونوں کا حق ہے، جبکہ پہلا دوست غصے میں آ گیا اور تھیلی لے کر ایک طرف چل دیا۔ چند قدم ہی چلا تھا کہ تھیلی کا اصلی مالک اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اپنی گمشدہ تھیلی ڈھونڈتا ہوا وہاں آ گیا۔ اس نے جب تھیلی ایک اجنبی کے ہاتھ میں دیکھی تو پکارا، ٹھہرو، تھیلی چرا کر کہاں جا رہے ہو؟ یہ تھیلی میری ہے۔ دوست سخت گھبرایا۔ تھیلی کا مالک انتہائی غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ تھیلی پکڑے خود غرض دوست اب واپس اپنے دوست کے پاس آ گیا اور کہنے لگا، ہم مشکل میں پھنس گئے ہیں۔ اب دوسرے دوست نے اسے جتایا کہ تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے کہ یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ ہم مشکل میں پھنس گئے ہیں؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں مشکل میں پھنس گیا ہوں؟ اگر اشرفیوں میں برابر کا حصہ دار نہیں بن سکتا تو اب مصیبت میں بھی تمہارا ساتھ کیوں دوں؟ ملی تم نے یہ تھیلی خود کھولی اور یہی کہتے رہے کہ یہ تھیلی صرف تمہیں ملی ہے، تم ہی اس کے حقدار ہو۔ اب اس مصیبت کا سامنا بھی تم اکیلے ہی کرو۔ میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا۔ تم ایک مطلبی دوست ہو جو صرف اپنے مطلب سے غرض رکھتا ہے۔ پر اس سے دور جا کر کھڑا ہو گیا۔ تھیلی کا مالک اس کے قریب پہنچ گیا۔ پہلے دوست کا خوف کے مارے رنگ اڑ گیا۔ تھیلی کا مالک اسے چور سمجھ کر مارنے لگا۔ اس کے ساتھیوں نے بھی اس کی خوب پٹائی کی۔ دوسرا دوست دور کھڑے ہو کر اسے مار کھاتے دیکھتا رہا۔ آخر تھیلی کا مالک اپنی تھیلی لے کر واپس چلا گیا۔ پہلا دوست سر جھکائے وہیں کھڑا رہا۔ اسے اپنی خود غرضی کا لالچ پر افسوس ہو رہا تھا۔